بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا واقعہ بیان کریں گے۔ مدینہ منورہ کے یہود میں گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تورات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کو بڑے نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک صفت آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب ہوگا، دوسری صفت آپ کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود آپ کے تحمل و بردباری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ دونوں صفات بہت شاندار طریقے سے نظر آتی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جس کو غصہ دلایا جائے، اس کے خاندان کو برا بلا کہا جائے اور وہ تحمل کا ثبوت دے؟ کون ایسا شخص ہوگا جس کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کی جائے مگر اس کے حوصلے اور حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات برجائے آتم پائی جاتی تھی۔ زید بن ثانہ مشہور یہودی عالم تھا۔ وہ تورات کا عالم تھا اور حق کا متلاشی تھا۔ اس نے تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھی۔ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کی روشنی میں جانپا تو اسے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ مگر اوپر ذکر کی گئی دو صفات ایسی تھی جن کی وہ تصدیق اب تک نہ کر سکا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ ان دو صفات کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسلام قبول کر لے گا۔ اخلاق میں سب سے اہم چیز انسان کا حلم، اس کا حوصلہ مند ہونا اور غصہ میں نہ آنا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوں گے جن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ زید بن ثانہ حق کی تلاش میں تھا۔ وہ مختلف بہانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید بن ثانہ کہتا ہے، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور اس نے اپنی قوم کے بارے میں بتایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تعلق فلاں قبیلے اور بستی سے ہے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے پاس صبح و شام بڑی آفر مقدار میں رزق آئے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں قحط سالی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھوک اور بدحالی کے باعث مرتد نہ ہو جائیں۔ آپ اگر مناسب خیال فرمائیں تو ان کے لیے کچھ مال و متاع بھجوا دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے؟ مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا۔ شاید اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی سے بات واضح ہو گئی۔ زید بن ثانہ نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ مدت کے بعد ادا کر دیں، مگر ان کی قیمت ابھی مجھ سے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کہنا درست ہے، میں تمہیں متعین مدت کے بعد کھجور کی متعین مقدار ادا کر دوں گا، مگر کسی محسوس باغ کا نام نہ لو۔ ہم آپ کو جہاں سے ممکن ہوا کھجوریں دے دیں گے۔ زید بن ثانہ کہنے لگا، مجھے منظور ہے۔ زید کہتا ہے،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے 80 دینار دیے۔ آپ نے یہ سارا مال اس عرابی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جلدی ان کے پاس پہنچو اور اس مال سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ شخص دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے میں چند روز ابھی باقی تھے، مگر میں نے آپ کے تحمل و بردباری کو جانپنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے۔ جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ کے کندھے سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق اور میرا قرضہ واپس کرو۔ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد، حقوق کی ادائیگی اور قرض کی واپسی میں جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہو۔ زید کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول اور ناجائز تھا۔ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے۔ پھر انداز ایسا برا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو درمیان میں گھسیٹ لیا۔ یہ بدتمیزی، یہ بد اخلاقی کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس یہودی کی بکواس سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر ذات سرائی سنی تو خاموش نہ رہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے، اے اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجئے کہ آپ زید بن ثانہ کی یہ نامناسب اور بے تکی گفتگو سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر ایسی بات نہ کہو، تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ یہودی عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اس بلندی اور روح کی اس پاکیزگی کے سامنے مبہوت ہو کر کھڑا ہے اور یہ گفتگو سن رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حکم دیا، اے عمر، اسے ساتھ لے جا کر اس کا حق ادا کرو اور اسے 20 سا 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اس کو دمکایا ہے۔ زید بن ثانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق تبسم کنا ہے۔ بلا شبہ آپ کا حلم غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ دی۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لی تو حضرت عمر فاروق سے کہا، یہ میرا حق مجھے مل گیا۔ اس بات کی سمجھ تو آتی ہے، مگر یہ 20 سا زیادہ کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح ہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو میں نے تمہیں ڈرایا تھا۔ زید کہتا ہے، میں نے حضرت عمر سے کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم خود ہی اپنا تعارف کروا دو۔
میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا نام تو سن رکھا تھا مگر اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے پہچانتے نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس انداز میں گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ جس طرح بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن ثانہ نے کہا عمر تم بالکل درست کہتے ہو مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ اللہ کی قسم خطاب کے بیٹے، میں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالی تھی تو نبوت کی تمام علامات دیکھ لی تھی، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کون سی 2 صفتیں تھی؟ یہودی عالم کہنے لگا پہلی صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور ان کے غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری یہ کہ جیسے جیسے ان کے ساتھ زیادہ بدتمیزی کی جائے گی ویسے ویسے ہی ان کے حوصلے اور برداشت میں اضافہ ہوگا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری الزماں ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مائت میں مسجد نبوی میں آیا اور سب کے سامنے واشگاف الفاظ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا دنیا کی کسی لذت میں وہ الفاظ موجود ہیں جن کے ذریعے اس حسن اخلاق کا صحیح معنوں میں تذکرہ کیا جا سکے؟ نہیں، اللہ کی قسم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی حقیقی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بیان کے لیے رب العالمین کی کتاب مقدس ہی کے الفاظ کا سہارا لیے ارشاد ربانی ہے۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ساتھ ہمرکاب رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران فوت ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ غزوہ ذات الرقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹا کر سو گئے۔ اتنے میں دشمن خدا گورس بن حارث ادم کا اور معاذ اللہ قتل کے ارادے سے تلوار سونت لی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ سوال کیا، اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اب راب نبوت کہیے یا قدرت خداوندی سمجھیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ تلوار دشمن خدا کے ہاتھ میں تھم نہ سکی، زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور دریافت کیا، اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خدا کو اللہ کی قدرت پر کہاں یقین تھا۔ اس نے کہا، کوئی نہیں، البتہ آپ عمدہ بدلہ لینے والے اور عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا۔ آپ کے عفو درگزر سے بہت متاثر ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر بسنے والوں میں سے سب سے بہترین ذات اقدس کے پاس سے آیا ہوں۔ بالآخر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا
ایک اور واقعہ ملاحظہ کریں۔ فتح مکہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت میں ہو ریزی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ قریش بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسی جگہ کھڑا کیا جائے جہاں سے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے تمام لشکر کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ ان کو وادی کی تنگ گزر گاہ پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر نفسیاتی جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو سفیان دیکھ لیں اسلامی لشکر کس قدر منظم اور اسلحے سے لیس ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ مجھے اس قبیلے سے کیا واسطہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 900 یا 1000 سپاہیوں پر مشتمل یونٹ کو لے کر گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے۔ اس روز انصار کا پرچم حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی نظر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ ابو سفیان کو دیکھ کر انہیں جوش آ گیا، کیونکہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ان کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ فرتے جوش سے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، آج خونریز لڑائی کا دن ہے، آج کعبہ میں قتال جائز ہوگا۔ ابو سفیان نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مہاجرین و انصار کا لشکر ہے، انہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ابو سفیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو پکار اٹھے، یا رسول اللہ، آپ نے سنا کہ سعد بن عبیدہ کیا کہہ گزرے ہیں؟ اور پھر حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات دہرا دی کہ آج کشت و خون کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت حلال سمجھی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلاک کو دیکھیے کہ آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، آج کے دن تو اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو اور زیادہ بڑھائے گا، اور آج کے دن تو کعبہ کو غلاف اڑایا جائے گا۔ اسی پر بس نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیباً سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ اس طرح آپ نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس سے نہ تو حضرت سعد کو ناراضگی ہوئی نہ دیگر انصار کو۔ یہاں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلاک کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے جھنڈا کسی مہاجر کے سپرد نہیں کیا بلکہ انصاری سے لیا اور اس کے بیٹے کو دے دیا۔ انسانی فطرت اور کمزوری ہے کہ وہ صرف اپنے بیٹے کو خود سے افضل اور بہتر دے کر مطمئن رہ سکتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر گئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان سے کہا، اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، بلند آواز سے اعلان فرمایا، قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اپنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ کسی میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور پالیسی کامیاب رہی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس بلد حرام میں ہو ریزی ہو۔ مشرکین نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیا ہے۔ اسلامی لشکر مکہ مکرمہ میں بغیر قتال اور ہو ریزی کے داخل ہو رہا ہے۔ صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ مکرمہ کے چند سر پھروں سے معمولی سا مقابلہ ہوتا ہے۔ خدمہ کے علاقے میں جب بنو بکر اور بنو حزیل کے آدمی قتل ہوئے تو باقی بھاگ گئے، کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا، کسی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اس روز صفوان بن امیہ جدہ کی طرف اور اکرمہ بن ابی جہل
یمن کی طرف بھاگ گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلا مزاحمت مکہ مکرمہ کو فتح کر لیتے ہیں۔